الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، میرے نوجوان ساتھیوں، آج آپ حضرات کے سامنے سورہ نصر، اس کی مختصر تفسیر پیش کی جائے گی۔ سب سے پہلے آپ سورہ نصر اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آئے، جب اللہ کی مدد اور فتح آئے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی جی، جب اللہ کی مدد اور فتح آئے اور آپ لوگوں کو دیکھیں کہ لوگ اللہ کے دین میں گروہ در گروہ، فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تو آپ اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، خوبیوں کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے اور اللہ سے استغفار طلب کیجئے، اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، یقیناً اللہ بڑے معاف کرنے والے ہیں۔ آپ حضرات نے سورہ نصر کا ترجمہ سن لیا۔ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے غلبے کو اور فتح مکہ کو بیان کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد 40 سال کی عمر میں جب اللہ کے نبی پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا، اس کے بعد سے لے کر فتح مکہ تک کا سفر کافی مشقتوں سے، کافی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے بھرا پڑا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے سب سے پہلے اسلام کی دعوت دینا شروع کیا، اللہ کے نبی پر آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی جی آپ اپنے گھر والوں کو، قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ اللہ کے عذاب سے۔ تو آپ سورہ لہب کے اندر تفصیل سے سن چکے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے سب سے پہلے اسلام کی دعوت دینا شروع کیا تو کوہ صفا پر گئے، سب لوگوں کو جمع کیا اور قبیلے والوں نے، گھر کے افراد نے ہی سب سے پہلے مخالفت کی، دشمنی کی، اور اس کی وجہ سے اللہ کے نبی پر کیا حالات آئے اور ان کو کیسا ستایا گیا آپ سب جان چکے ہیں۔
مکہ کی زندگی کے 13 سال نبوت ملنے کے بعد اور مدینہ کی زندگی کے 8 سال یہ بہت پرآشوب رہے ہیں مسلمانوں کے لیے، بہت تکلیف والے رہے ہیں مسلمانوں کے لیے۔ مکہ کے 13 سال تو اتنے خطرناک تھے کہ نہ پوچھو بات۔ جو گنے چنے چند لوگ اسلام لائے تھے تو یہ کفار اور مشرکین ان کو کیسا دکھ کرتے تھے، کیسا پریشان کرتے تھے۔ ہم حکایت صحابہ میں، فضائل اعمال میں قصے سن کے ہم تھک گئے۔ کتنی مرتبہ ہم نے قصے سنے ہوں گے کہ صحابہ کو جو اس وقت ایمان لائے تھے ان کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا، پتھر کی سیلیں ان پر ڈالی جاتی، آگ کے انگاروں پر ان کو لٹایا جاتا، اور کوئی تکلیف ایسی نہیں تھی جس کو تکلیف بولتے ہوں اور صحابہ کو، مسلمانوں کو ان کافروں نے، ان مشرکوں نے دی نہ ہو۔ ہر طرح کی تکلیف اس وقت کے مشرکوں نے، کافروں نے نئے مسلمانوں کو دی۔ 13 سال تک لگاتار اللہ کے نبی محنت کرتے رہے، اپنے قبیلے سے، اپنے خاندان سے شروعات کی، لیکن مسئلہ قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ مخالفت بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ پھر حج کا موسم آتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے جو مختلف قبائل والے لوگ وہ حج کے موسم میں آتے تو ان تک جاتے، ان کے پاس دعوت دیتے، تو یہ لوگ یہاں بھی دشمنی کا مظاہرہ کرتے اور مشن کو سکسیسفل نہیں ہونے دیتے، مشن کو کامیاب نہیں ہونے دیتے تھے۔ خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کے ظلم و ستم سے اور ان کے ایمان کے تئیں اتنی عداوت اور دشمنی سے جب مایوسی ہو گئی کہ یہ لوگ ایمان نہیں لانے والے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ہجرت کرائی گئی۔ اس کا ایک مفصل واقعہ ہے کہ ایک وقت حج کے موسم کے اندر مدینہ سے اوس اور خزرج ایک قبیلہ رہتا تھا، کچھ لوگ اس قبیلے کے آئے اور اللہ کے نبی نے ان کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے قبول کر لیا اور وہ ذریعہ بنے اسلام کے پھیلنے کا۔ بالآخر بہت سارے مراحل سے گزرنے کے بعد، تکالیف برداشت کرنے کے بعد اللہ نے ایک موڑ دکھایا اور ایک راستہ دکھایا۔ اللہ نے سب کو مدینہ کی طرف ہجرت کرائی اور مدینہ کو اسلام کا مرکز بنایا۔ خیر، یہاں بھی ان دشمنوں کی تکالیف اور مصیبتیں تھمی نہیں، بلکہ مکہ میں رہتے ہوئے وہ مدینہ والوں کو کہلا بھیجتے اور بار بار ان کو یہ پیغام بھیجتے کہ بھائی ان کو یہاں سے نکالو، ان کو جینے نہیں دیتے تھے مسلمانوں کو، ان کو وہاں سے نکالو ورنہ ہم جنگ کریں گے اور لڑائی کریں گے، اس طرح کی دھمکیاں دیتے اور ڈراتے دھمکاتے۔ خیر، اللہ کو مدینہ کو اسلام کا مرکز بنانا تھا اور وہاں سے اسلام کی شعاعوں کو اور اسلام کی ہدایت کو پورے عالم کے اندر پھیلانا تھا، تو اللہ نے اس جگہ کا انتخاب فرمایا۔ اللہ کے نبی اور صحابہ دھیرے دھیرے مکہ سے ہجرت کر کے سب مدینہ کے اندر آ گئے اور مدینہ سے وہاں مشن کا آغاز ہوا ہے۔ مشن کا آغاز تو ہو گیا تھا لیکن سکسیسفل اور کامیاب مشن کا جو آغاز ہوا ہے وہ مدینہ سے ہوا۔ خیر، اللہ کے نبی لگاتار محنت کرتے رہے، صحابہ پر محنتیں ہوتی رہی، محنت کرتے رہے اور یہاں پر بھی ان پر حالات آتے رہے، قربانیاں برداشت کرتے رہے۔ اس دوران دشمنوں نے کافی سازشیں کی، کافی جنگیں لڑی اور کتنی جنگیں وجود میں آئی، جنگ بدر، جنگ احد، تو تمام تر جنگوں سے فراغت کے بعد اللہ نے گویا 21 سال کا یہ مصیبت بھرا زمانہ گزارنے کے بعد اللہ کی مدد آئی۔ 13 سال مکی زندگی کے اور 8 سال یہ مدینہ کی زندگی کے، یہ پرآشوب زمانہ رہا ہے مسلمانوں کے لیے۔ لیکن چونکہ مسلمان ڈٹے رہے، اسلام پر جمے رہے اور کفر کی طرف اپنے آپ کو نہیں ڈھکیلا، ساری مصائب، ساری تکلیفیں برداشت کر لی لیکن ٹس سے مس نہیں ہوئے، احد پکارتے رہے، تکلیفیں جھیلتے رہے، لیکن اللہ ہی کو مانا، غیر کو نہیں مانا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد پھرے نہیں،
تو اتنا لمبا اللہ نے ان سے مجاہدہ کرایا اور انہوں نے تکالیف جھیلی، پھر اللہ نے ان کو فتح نصیب فرمائی، اللہ نے ان کی مدد نصیب فرمائی۔ تو اس صورت میں اسی کا تذکرہ ہے کہ اس سارے مصائب جھیلنے کے بعد اللہ کی مدد آئی، اور کیسی مدد آئی؟ ایسی مدد آئی کہ آج تک دنیا اس کو یاد رکھتی ہے۔ فتح مکہ ہوا، مکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح کرایا، اور آیت کریمہ کے اندر آگے فرمایا نا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ فتح مکہ کا واقعہ بڑا مفصل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے صحابہ کے ایک جمع غفیر کے ساتھ، ایک بڑے لشکر کے ساتھ نکلتے ہیں مکہ کے لیے، اور عزم اور اس ارادے سے نکلتے، یہ نہیں کہ خون خرابہ کریں گے اور ہماری طاقت کا مظاہرہ، بلکہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 کے لشکر کے ساتھ مکہ میں گئے ہیں، اور وہاں جا کر دشمن لوگ جو بھی تھا، قریش کے قبضے میں مکہ تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ حرم میں اللہ کے نبی گئے اور پورے مکہ والوں کو بلایا، سب لوگوں کو کہا کہ پناہ چاہتے ہو، امن چاہتے ہو تو حرم میں آ جاؤ۔ لہذا سب حرم میں آ گئے، اور حرم میں آ گئے تو مسلمانوں کی چونکہ اس وقت غلبہ ہو گیا تھا اور بڑے لشکر کے ساتھ آئے تھے، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی نے ایسے اخلاق پیش کیے اور بھول گئے۔ اللہ کے نبی نے یہ یاد نہیں رکھا کہ یہی وہ لوگ تھے، یہی مکہ کے یہ مشرک لوگ تھے جنہوں نے صحابہ کو خوب تڑپایا ہے، مجھے خوب ستایا ہے، اپنا بدلہ نہیں لیا۔ وہ جملہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج بدلے کا دن نہیں ہے۔ میرے بھائیوں ذرا سوچو، کسی پر کوئی حالات آ جاوے اور کوئی آدمی کسی کا دشمن ہو، کوئی صاحب اقتدار ہو جسے اقتدار کا نشہ ہو، وہ اقتدار پر آ جاوے تو وہ اقتدار پر بیٹھے بیٹھے وہ اپنی دشمنیاں نکالتا ہے نہیں نکالتا، لوگوں کو مارے گا، دھاڑے گا، سب کچھ کرے گا، اور اگر کچھ بھی نہیں کرے گا، ذرا رحم دکھائے گا اور مہربانی کا معاملہ کرے گا تو بھی ایسے جملے زبان سے نہیں کہے گا، بلکہ یہ کہے گا کہ جا بھائی یہ کمینہ تھا، یہ سالہ ایسا تھا، اس نے ویسا کیا ویسا کیا، جا تجھے معاف کیا، تو اس طرح کے کلمات کے ساتھ اس کو معاف کرتا ہے۔ لیکن میرے نبی کے اخلاق دیکھو، زبان کی چاشنی دیکھو، کتنے میٹھے بول رہے ہیں، لا تثریب علیکم اليوم، آج بدلے کا دن نہیں ہے، الیوم یوم المرحمہ، آج تو مہربانی کا دن ہے، معاف کرنے کا دن ہے، سب کو معاف کر دیا۔ اور انہی اخلاق کا ثمرہ تھا، انہی اخلاق کا نتیجہ تھا جو آگے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، فوج در فوج، گروہ در گروہ، اخلاق سے متاثر ہو کر، اور اللہ کو چونکہ اسلام کا غلبہ کرنا تھا، اللہ نے اس کی بشارت سورہ صف کے اندر پہلے ہی سنا دی تھی، وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے مسلمانوں، ایک دنیاوی ثمرہ جس کی تم محبت کرتے ہو، جس کو تم پسند کرتے ہو، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے مدد آئے اور جلدی فتح نصیب ہو، اس کے تم انتظار میں ہو، تو انتظار ختم ہوا۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، آپ ایمان والوں کو بشارت سنا دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے۔ یہ اسی کا مظاہرہ ہوا، اللہ نے پہلے ہی بشارت سنا دی تھی، اور اللہ کے نبی کے ان اخلاق کو دیکھ کر وہ عرب کے قبائل، گروہ کے گروہ اور باہر کے قبائل والے لوگ جوک در جوک ایسے مسلمان ہو رہے ہیں، اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، وہ نظارہ دیکھنے کے قابل ہوگا۔ یمن کے 700 نفر مسلمان ہوئے، عرب کے تو قبائل لوگ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اسلام کا غلبہ ہو گیا، اسلام کا زور ہو گیا تو وہ زور کے بازو پر اور دب کر
داخل ہو رہے ہیں، اس لیے کہ دین میں تو کوئی زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین قبول کرنے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، بلکہ یہاں تو اخلاق سے متاثر ہو کر وہ لوگ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ تو فوج در فوج اسلام میں داخل ہو گئی، اس کا نقشہ قرآن نے اس طرح کھینچا ہے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ میرے بھائیوں، میرے نبی کی بعثت کا مقصد یہی تھا کہ دین سارے عالم کے اندر پھیل جائے اور ساری عرب کے اندر، ساری جگہوں کے اندر اسلام کا بول بالا ہو جائے، اسلام کا غلبہ ہو جائے اور اسلام کامل اور مکمل طور پر امت کے سامنے آ جائے۔ یہ میرے نبی کی بعثت کا مقصد تھا، دنیا میں زندہ رہنے کا مقصد تھا۔ وہ مقصد پورا ہو گیا، وہ مقصد پورا ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اب ان کو، نبی صاحب کو اپنے پاس بلانے کی تیاری کر رہے ہیں، سفر آخرت یاد دلا رہے ہیں کہ اے نبی جی، آپ کا مقصد پورا ہو گیا، آپ جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجے گئے تھے آپ نے وہ پورا کر دیا، اب آپ میرے پاس آنے کی تیاری شروع فرما دیجئے۔ اسی کو آگے بیان فرما رہے ہیں، کیا فرمایا؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اے نبی جی، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے، مکہ فتح ہو جائے اور آپ لوگوں کو اللہ کے دین میں داخل ہوتے ہوئے فوج در فوج، گروہ در گروہ دیکھ لے، تو پھر آپ کا کام پورا ہو گیا، آپ اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے۔ اب آپ میرے پاس آنے کی تیاری شروع فرما دیجئے، میری تعریف بیان کیجئے، میری خوبی بیان کیجئے اور میرے سے استغفار طلب کیجئے۔ فتح مکہ کے بعد کچھ سال یا ایک آدھ دو سال ہی اللہ کے نبی زندہ رہے ہیں، پھر اللہ کے نبی کا وصال ہو گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ استغفار کیجئے۔ پورے مشن کے اندر اگر آپ سے کوئی غیر اولا بات بھی صادر ہو گئی ہو، ویسے اللہ کے نبی کی ذات سے بعید ہے کہ کوئی بڑا جرم ہو جاوے اور مشن کے اندر کوئی کاہلی یا کوئی بڑا ظلم ہو جاوے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی غیر اولا بات بھی آپ سے صادر ہو گئی ہو تو استغفار طلب کر لیجئے، اور ایک مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنے اوپر رحمت نازل فرمانے کا مجھ سے مطالبہ۔ استغفار اللہ کے نبی کریں گے تو اللہ کے نبی تو گناہوں سے معصوم ہے، لیکن استغفار کریں گے تو ویسی اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہے گی، اللہ کے نبی پر درجات بڑھتے رہیں گے، تو یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو یہ سورہ نصر کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی۔ فتح مکہ کا واقعہ کافی مفصل ہے، اگر اللہ نے کبھی کسی وقت موقع دیا تو انشاءاللہ کبھی فرصت سے بیان کروں گا۔ وقت کم ہوتا ہے اس لیے پورا واقعہ بیان کرنے میں کافی وقت لگ جاتا، تو چیدہ مختلف جگہوں سے کچھ حصہ آپ حضرات کے سامنے رکھا گیا ہے۔ اب آخر میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سورت جو ہے یہ وہ سورت ہے جو قرآن کریم کی آخری وہ سورت ہے جو پوری کی پوری نازل ہوئی۔ اس سورت کے بعد کچھ آیتیں، کچھ سورت کا کوئی جز نازل ہوا ہوگا، کوئی حصہ نازل ہوا ہوگا، لیکن پوری سورت اگر آخر میں کوئی نازل ہوئی ہے تو وہ سورہ نصر ہے۔ جس طرح سورہ فاتحہ یہ قرآن کریم کی وہ پہلی سورت ہے جو مکمل طور پر نازل ہوئی، باقی اس سے پہلے اقرا بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی اور بھی کچھ نازل ہوا، لیکن پوری سورت ایک ساتھ پہلے نازل ہونے والی سورت سورہ فاتحہ ہے اور آخر میں نازل ہونے والی سورت سورہ نصر ہے۔ یہ آپ کے علم کے لیے، آپ کی جانکاری میں بڑھوتری کے لیے بتایا گیا۔ پھر اس کے بعد اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ وہ سورت ہے کہ اس کے اندر جو فتح ہے اس سے مراد فتح مکہ ہی ہے، اس پر تو تمام مفسرین کا اتفاق ہے۔ لیکن یہ سورت کب نازل ہوئی؟ کیا فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی یا فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی؟ اس میں مفسرین کا ذرا اختلاف رہا ہے۔ خیر جو بھی ہو،
فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی ہے تو یہ بشارت ہے، خوشخبری ہے، اور فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی ہے تو گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر لوگوں کو خبر دے رہے، پہلے نازل ہو گئی تھی یہ صورت لیکن لوگوں کو بتلا رہے ہیں کہ بھائی اس طرح فتح مکہ ہوا اور یہ ہوا، تو اس طرح سے ہم تعبیر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ وہ صورت ہے جب یہ نازل ہوئی تو آپ کے معمولات کے اندر کچھ تبدیلیاں آئیں، وہ میں آپ کو حدیث کی روشنی میں بیان کروں گا۔ اس آیت کے اندر ایک آیت ہے اس صورت کے اندر، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی طرف اشارہ ہے کہ اب آپ کا کام ختم ہو گیا، اب آپ میرے پاس آنے کی تیاری کیجئے۔ لہذا اللہ کے نبی کے معمولات کے اندر کچھ تبدیلیاں آ گئی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حدیث ہے ان سے روایت ہے، اور فرماتی ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی، جب سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہوئی تو آپ اٹھتے بیٹھتے جاتے آتے کیا کرتے؟ یہ پڑھتے سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اس میں یہی بیان کیا گیا ہے اللہ کی پاکی، اللہ کی تعریف اور استغفار، یہ اللہ کے نبی اٹھتے بیٹھتے جاتے آتے یہی پڑھتے رہتے، اور پوچھنے پر یہ بتاتے کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے اس لیے میں پڑھ رہا ہوں، اور دلیل کے طور پر اللہ کے نبی یہ سورت تلاوت فرماتے کہ بھئی دیکھو اس میں اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، اب آپ کا یہ کام باقی ہے، آپ یہ کیجئے۔ ایک اور حدیث کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادات کے اندر مجاہدہ بہت کرنے لگے، خوب کثرت سے عبادت کرنے لگے اور خوب مجاہدہ کرنے لگے عبادات کے اندر۔ اتنی عبادت کرتے اللہ کی، اتنی عبادت کرتے کہ آپ کے پاؤں پر ورم آ گیا۔ تو اس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کے نازل ہونے کے بعد ان کے معمولات کے اندر یہ کچھ تبدیلیاں واقع ہوئی تھی، وہ آپ کے سامنے حدیث کی روشنی میں بیان کی گئی۔ یہ سورہ نصر کی مختصر ترین تفسیر آپ سن چکے ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرماوے، اور یہ آج کا درس قرآن، اس سے بھی ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے کہ سب سے بڑا سبق اور سب سے بڑی عبرت جو ہمیں اس سورت سے ملی ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنے مذہب پر اور اسلام پر برقرار رہے، جمع رہے، کیسے بھی حالات، ناگفتہ بھی حالات بھی آ جاوے، خطرناک موڑ آ جاوے، لیکن ایمان اور اسلام کا سودا نہ کرے، جمع رہے تو پھر اللہ کی مدد کبھی نہ کبھی اس کے لیے ضرور آتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہمیں تادم حیات اسلام پر باقی رہنا ہے، ایمان پر باقی رہنا ہے، تو اس کے لیے محنت ہے۔ اپنے آپ کو اس محنت کے اندر دعوت و تبلیغ کی محنت ہے، اس کے علاوہ اور بھی جو بھی محنت ہے جو ایمان کی حفاظت کے لیے ہے، اس سے اپنے آپ کو وابستہ رکھنا ہے، جوڑے رکھنا ہے، تعلق برابر رکھنا ہے، اس لیے کہ ایمان کو، اسلام کو ختم کرنے کی سازشیں بے شمار چل رہی ہیں۔ لوگ ڈاکہ زنی کر رہے ہیں کہ کیسے مسلمانوں کا ایمان ختم ہو جاوے، کیسے اسلام مغلوب ہو جاوے، لیکن ہوگا نہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اسلام ہمیشہ بلند ہوگا، کبھی مغلوب نہیں ہوگا۔ لیکن ہمیں اپنی ذات کی فکر کرنی ہے کہ ہم مسلمان تادم حیات باقی رہے، ہمارا خاتمہ ایمان اور اسلام پر ہو۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا میسیج ہے، اس صورت کے اندر بہت بڑا پیغام ہے کہ انشاءاللہ ہم ڈٹے رہیں گے ایمان پر تو پھر اللہ کی مددیں ہمارے ساتھ آتی رہے گی، اللہ کی نصرتیں ہمارے ساتھ آتی رہے گی۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔